السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں آپ نے ایسے رائٹنگ کا پہلا سٹیپ سیکھا، اور وہ پہلا سٹیپ کیا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے تھیسس. تھیسس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مین پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ارد گرد آپ کا پورا ایسے گھومتا ہے. آج جو ہے وہ ہم ایسے رائٹنگ کا دوسرا سٹیپ سیکھیں گے، اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سپورٹ یور تھیسس ود اے اسپیسیفک ایویڈنس، کہ وہ ایٹیٹیوڈ یا وہ تھیسس یا وہ آئیڈیا یا وہ جو کہ لیننگ آپ اپناتے ہیں اس کو آپ نے سپورٹ کیسے کرنا ہے ود اسپیسیفک ایویڈنس یا پھر سپورٹنگ پوائنٹس جو ہیں. اس چیز کے لیے جو ایک انفارمل آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اوپر اپنا تھیسس لکھیں، اس اپنے تھیسس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے حق میں، اس کی سپورٹ میں جو کہ مطلب دلائل یا ایگزامپلز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ایک لکھتے جائیں مین پوائنٹس کی فارم میں، اور بعد میں اس مین پوائنٹ کو پیراگراف کی فارم میں ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے. جو لاسٹ آپ کو جب بتایا گیا تھا تھیسس ڈیولپ کرنا، تو اس میں فرسٹ ایگزامپل جو سب سے پہلے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مووی گوئنگ از اے پرابلم، کہ رات کو فلمیں جا کے دیکھنا سینما میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب کہ اس نے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اپنایا. لوگ ویسے اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن رائٹر جو ہے وہ اس نے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اپنایا اس کے بارے میں. اب وہ آگے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا سٹینڈرڈ ایک ایسے ہوتا ہے وہ 5 پیراگرافس پر مشتمل ہوتا ہے. پہلا پیراگراف جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے جس میں ٹاپک کا آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں. دوسرا پیراگراف جو ہوتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی کہ 3 پیراگرافس جو ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ ڈیٹیل ہوتی ہے، اور آخری پیراگراف جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ پیراگراف. تو یہاں پر مووی گوئنگ از اے پرابلم جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے حق میں رائٹر کے مائنڈ میں 3 پوائنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. نمبر 1 پہ انکنوینئنس آف گوئنگ آؤٹ، کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنا ان اٹ سیلف جو ہوتا ہے وہ انکنوینئنٹ ہوتا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. دوسری چیز جو ہے وہ لکھتا ہے کہ مووی گوئنگ میں ٹیمپٹنگ سنیکس ہوتے ہیں. اب سنیکس جو ہیں یہ ایک تو آپ کی مطلب کیلوریز جو ہیں اس کو بڑھاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر سٹارچ جو ہے اس کی انٹیک زیادہ ہو جاتی ہے، فیٹس ان میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور آبویسلی آپ اس سے ویٹ گین کرتے ہیں. تو دوسرا جو نیگیٹو پوائنٹ اس کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سنیکس جو ہیں، آبویسلی جب آپ مووی میں بیٹھے ہیں، آپ مووی دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کچھ نہ کچھ منچنگ جو ہے کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. تیسری جو انکنوینئنس جو کہ نیگیٹو پوائنٹ مطلب کہ تھیٹر میں جا کے مووی دیکھنے کے حوالے سے وہ یہ ادر مووی گوئرز، کہ یعنی کہ باقی جو لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ موویز دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یا ان کا جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے لیے انکنوینئنٹ ثابت ہو سکتا ہے. A scratch outline like this one looks simple, but developing it often requires a great deal of careful thinking. The time spent on developing a logical outline is invaluable, though once you have planned the steps that logically support your thesis, you will be in an excellent position to go on to write an effective essay. کہ جب آپ آؤٹ لائن ڈیولپ کر لیتے ہیں، سپورٹنگ پوائنٹس آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 پہ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کرنا. تھیسس اسٹیٹمنٹ کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے آپ کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ سپورٹنگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں، سپورٹنگ پوائنٹس جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایسے لکھنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے، اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ایکٹیویٹی نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک عدد تھیسس اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، 2 سپورٹنگ پوائنٹس رائٹر نے لکھے ہیں، تیسرا سپورٹنگ پوائنٹ یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے. ایک جو ہے وہ میں آپ کے لیے سالو کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 پہ جو ہے the first day on a new job can be nerve wracking، یعنی کہ جب آپ کسی ملازمت میں جاتے ہیں تو ملازمت میں جو آپ کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، پہلا دن جو ہوتا ہے، وہ آپ کے اعصاب پہ بھاری ثابت ہوتا ہے. یہ اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ایک مضمون کی. اب وہ اعصاب
پہ کیوں بھاری ثابت ہو سکتا ہے، اس کی اس نے 2 ریزنز لکھی ہیں، تیسری ریزن اس نے ہم پہ چھوڑ دی ہے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ میٹنگ نیو پیپل، کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ رنگ برنگے نئے لوگوں سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے فائنڈنگ یور وے اراؤنڈ اے نیو پلیس، کہ نئی جگہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا فلاں روم کہاں پہ ہے، فلاں روم کہاں پہ ہے، فلاں بندہ کہاں پہ بیٹھتا ہے۔ تو جب آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ یا فلاں روم میں جاؤ، وہاں سے کوئی چیز لے کر آؤ، تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس پہ اب آپ سوچتے ہیں کہ تیسرا ایسا اور کون سا پوائنٹ ہے جو کہ نرو بریکنگ یعنی کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو تیسرا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ یور ڈیوٹیز، کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو سمجھنا ہی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے مطلب کون سا کام سر انجام دینا ہے، میں نے کیسے سر انجام دینا ہے، اور جب یہ کام کر لوں گا تو یہ میں نے کس کو دکھانا ہے اور وہ منظوری کیسے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی فرسٹ ڈے جو آغاز کے دن ہوتے ہیں کسی بھی نوکری پہ آپ کے لیے، وہ یہ مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلی اب آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ کے لیے میں نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ اس کے بعد میں ٹوٹل یہ 10 آؤٹ لائنز ہیں، ان میں سے 5 آؤٹ لائنز کو ہائی لائٹ کروں گا۔ وہ جو ہائی لائٹڈ آؤٹ لائنز ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ پھر آپ نے ہوم ورک کے طور پہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جی، ایک تو نمبر 2 ہے مائی اسٹیپ مدر ہیز 3 کوالٹیز دیٹ آئی ایڈمائر، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوسری ہے کالج اسٹوڈنٹس شوڈ لیو ایٹ ہوم، کہ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو مطلب گھر پہ رہنا چاہیے۔ ایک سپورٹنگ پوائنٹ ہے کہ اسٹے ان ٹچ ود دا فیملی، کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ دوسرا سپورٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اوائڈ ڈسٹریکشنز آف ڈوم اور اپارٹمنٹ، کے اپارٹمنٹ میں یا اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں جو کہ پردے سے روکتی ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اب آپ نے خود یہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہاں کالج کے حوالے سے، اس کو آؤٹ لائن کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ مائی ہائی اسکول الجبرا ٹیچر واز ایکسیلنٹ، کہ فلاں فلاں ٹیچر جو تھے وہ بہت اچھے تھے، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دی کالج لائبریری از دی بیسٹ پلیس ٹو اسٹڈی، کہ ہمارے کالج کی جو لائبریری ہے وہ سب سے اچھی جگہ ہے پڑھنے کے لیے۔ کیسے ہے یہ اب مطلب 2 پوائنٹس اس نے لکھے ہیں، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ پھر آخری ہے کہ آخری تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، بائنگ اے یوزڈ کار از بیٹر دین بائنگ اے نیو ون، یہ بھی اب ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ استعمال شدہ گاڑی خریدیں۔ استعمال شدہ گاڑی کو خریدنا نئی گاڑی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ 2 وجوہات اس نے لکھی ہیں، تیسری ریزن جو ہے وہ آپ خود لکھیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی دی امپورٹنس آف اسپیسیفک ڈیٹیلز، کہ یہ جو اسپیسیفک ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ جو ایک آپ کا ایسے ہے اس میں ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ کے حق میں آپ 3 سپورٹنگ پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے تھیسس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہر ایک جو سپورٹنگ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اسپیسیفک ڈیٹیل کے ساتھ آگے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے مثالیں ڈالنی ہیں اور اس میں جو ہے وہ متعلقہ چیزیں ڈال کے اس کو اپنے پورا پیراگراف جو ہے اس کے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ اسپیسیفک ڈیٹیل جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ 2 چیزوں کی بیس پہ ہے۔ نمبر 1 پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ریڈر کے انٹرسٹ کو انوالو کر لیتی ہیں، کہ آپ کا جو ریڈر ہے وہ اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں یہ جو رائٹر کا نظریہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ جب مطلب کہ پیراگراف شروع کرتے ہیں تو اس میں پیراگراف میں آپ جنرل باتیں جنرلائزیشن شروع کر دیتے ہیں۔ جنرل باتیں نہیں کرنی بلکہ اسپیسیفک جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اس نقطے کو ہی لے کر آپ نے چلنا ہے۔ فار ایگزامپل جو اوپر آپ نے جو آؤٹ لائن تھی کہ مووی گوئنگ از اے ہیزرڈ، کہ فلمیں دیکھنا جو ہے یا سنیما میں جا کے فلمیں دیکھنا اچھی بات نہیں بلکہ بری بات ہے، اس میں اس نے 3 پوائنٹس اٹھائے تھے۔ نمبر 1 پہ تو یہ تھا کہ انکنوینئنس ہوتی ہے، کہ جناب آپ اپنے گھر سے اٹھ کے جائیں سنیما میں، آنا جانا جو ہے وہ اٹ سیلف انکنوینئنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس نے اٹھایا تھا سنیکس، کہ آپ ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ منہ میں کچھ نہ کچھ ڈالے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور وہ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں۔
تیسرا پوائنٹ جو اس نے اٹھایا تھا وہ تھا ادر پیپل، کہ وہ لوگ جو وہاں پہ تھیٹر میں موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ یا ان کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اب یہ اگزامپل ہمیں دی گئی ہے پیراگراف لوگوں کے حوالے سے، کہ جب آپ لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ پیراگراف کیسے ڈیولپ کریں گے. تو some of the other patterns are even more problem than the theater itself. Many people in the theater show themselves to be inconsiderate. کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انکنسیڈریٹ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ مووی دیکھنے جاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اچھا، خیال کیسے نہیں رکھتے؟ they make noises, they create disturbance. اب یہ ساری باتیں لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اس میں کوئی بھی irrelevant چیز نہیں ہے، ساری باتیں لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو تھیٹر میں آتے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. انکلوڈیڈ آر دی پیپل ان ایوری ایج گروپ، کہ تھیٹر میں ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، فرام ینگ ٹو اولڈ. اچھا، بعض لوگ اس میں سے ایسے ایکٹ کرتے ہیں ایز اف دے ور ایٹ دیئر ہوم، کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنے لیونگ روم میں موجود ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اینڈ پیپل آر آفٹن میسی، کہ لوگ جو ہیں مطلب گندے ہوتے ہیں، گند پھیلاتے ہیں. so that you are consistently aware of all the food they are eating. آپ کو جو ہے وہ ان کے کھانے کی آوازیں، ان کے منہ کے ہلنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں. people are also always moving around near you، کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھتے بلکہ موو کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. creating disturbance and interrupting your enjoyment of the movie. اور جب وہ موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ آپ کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں اور انٹرپشن ہوتی ہے، اور وہ جو انجوائمنٹ ہے آپ مووی کو اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے مطلب کہ پیراگراف جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، کہ جو ایک نقطہ ہے، اب اس نقطے کے اندر اس نے فوڈ کی بات نہیں کی، اس پورے پیراگراف کے اندر وہ جو فوڈ اور جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں سنیما کے جانے کے، اس کو اس نے نہیں اٹھایا. اس پورے پیراگراف کے اندر اس نے جو ہے وہ سنیما میں مطلب جانا کیسے اور وہاں سے واپس کیسے آنا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو ایک نقطہ تھا کہ سنیما کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کے لیے ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں، اس پہ بات تھی. اور اس نے پورا پیراگراف جو ہے وہ اسی چیز پہ لکھا ہے، ارریلیونٹ چیز جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے کوئی بھی. جی، یہ پیراگراف آپ نے اگزامپل دیکھ لی ہے. اب ایگزامپل ہم نے دیکھ لی، ایگزامپل میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جناب ہم نے ریلیونٹ جو ہے وہ پیراگراف کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اب یہ ریلیونٹ تو ہے لیکن یہ ویوڈ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں نہیں کی گئی. کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ لوگ میسی ہیں، لوگ میسی ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسے گند پیدا کرتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ لوگ ڈسٹربنس مطلب کریٹ کرتے ہیں، انٹرپٹ کرتے ہیں، لیکن ہاؤ، چیزیں ڈیٹیل میں بیان نہیں کی گئی لیکن چیزیں ریلیونٹ ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس باکس ایک دیا گیا ہے، اس باکس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اس پیراگراف کو مزید جو ہے وہ امپروو کیسے کیا جا سکتا تھا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ لیکچر بہت لینتھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو جب یہ نوٹس دیے جائیں گے تو اس میں آپ نے اس چیز کو ڈیٹیل میں مطلب دیکھنا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ جو ہے، دوسرا پوائنٹ جو کہ چھوٹا سا ہے اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں، کہ وہ یہ کہتی ہے جو ہمیں پیراگراف اوپر مطلب دکھایا گیا ہے کہ اینڈ پیپل آر آفٹن میسی سو دیٹ یو آر کانسٹنٹلی اویئر آف آل دا فوڈ دے آر ایٹنگ. اس کو مزید امپروو کیسے کیا جا سکتا تھا. اینڈ دی پیپل آف آل ایجز کرنکل کینڈی ریپرز، اسٹک گمز آن دیئر سیٹس اینڈ ڈراپ پاپ کارنز tubs or cups of the crushed ice and the soda on the floor. کہ وہاں پہ بات جو ہے جنرل انداز میں ہے نمبر 1 پہ، جو دوسرا اس کے سامنے لکھی ہے وہ چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں. اور جب ہم ڈیٹیل ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ امیجز جو ہیں وہ مطلب کہ تصویریں لوگوں کی بوتلیں پھینکتے ہوئے، ڈبے پھینکتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے چپس گرتے ہوئے، اور وہ چپس کے جو ریپرز ہوتے ہیں ان کی مطلب کڑ کڑ کی جو آواز ہے وہ ہمارے ذہن میں گونج جاتی ہے. تو ایسے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایسے ہی اس نے ایک ایک نقطہ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. جی، جو افیکٹو پیراگراف ہوتا ہے، جو اچھا پیراگراف ہوتا ہے، جس کو ہم ایک بہت ہی اچھا اور افیکٹو پیراگراف کہتے ہیں، وہ ڈیٹیلز کو مطلب کہ ویوڈلی واضح انداز میں
جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جیسے مطلب پیٹرنز یعنی کہ لوگوں کے بارے میں تھا کہ وہ وہاں پہ مسائل پیدا کرتے ہیں تھیٹر کے اندر. تو ایگزیکٹ ایج گروپ ڈیفائن کیا گیا, چھوٹے بچوں کے کیا مسائل تھے, ٹین ایجرز کے کیا ایشو تھے, ایڈلٹس کے کیا ایشوز تھے, ٹھیک ہے, اور مطلب گگلنگ ان کا ہنسنا, گفتگو کرنا, سیٹیاں بجانا, لاؤڈ کمنٹس, اونچی گفتگو کرنا. اس کے بعد فوڈز کے حوالے سے کہ جناب کہ وہ کیسے ریپرز کی آوازیں آ رہی تھیں, لوگ مطلب گم لگاتے ہیں, میسی ہوتے ہیں, اور یہ ساری کنکریٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اس سے اوپر جو دکھایا گیا پیراگراف وہ ان افیکٹو ہے کہ مطلب کہ اس کے اندر ڈیٹیلز اتنی واضح نہیں ہے وہ ریلیونٹ کہ آپ کا جو سپورٹنگ مطلب کہ پوائنٹ ہے ڈیٹیلز اس کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں, لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا افیکٹو کہ یہ پیراگراف ہے کہ جس کے اندر ویوڈ ڈیٹیلز یعنی کہ واضح باتیں بتائی گئی ہیں. تو اسٹرانگ پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز کو مطلب کہ ڈسکرائب کرتا ہے, اور ایسے وہ ہماری اٹینشن حاصل کرتا ہے. پکچرز ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر آ جاتی ہے اس کی, اور ایسے جو رائٹر کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل واضح ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. جی اس کے بعد ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے, اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. رائٹر نے آپ کو 4 پیراگرافس دیے ہیں. اب 4 پیراگرافس میں سے 2 پیراگراف ایسے ہیں کہ جن کے اندر اسپیسیفک ڈیٹیلز جو ہیں یعنی کہ ویوڈ امیجز, واضح قسم کی تصویریں جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں, اور 2 ایسے پیراگراف ہیں کہ جن کے اندر ویگ مطلب جنرل باتیں کی گئی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ چاروں پیراگراف کو پڑھنا ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ جس میں ویوڈ امیجز ہیں, اسپیسیفک ڈیٹیلز دی گئی ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ایس لکھنا ہے. اور وہ 2 پیراگراف کے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جنرل باتیں یعنی کہ ادھر ادھر کی چھوڑی گئی ہیں, ریلیونٹ ہیں لیکن جنرل ہیں, اسپیسیفک نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ایکس لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. obviously انہی کے اوپر آپ نے ان چیزوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, دا امپورٹنس آف ایڈیکویٹ ڈیٹیلز کے یعنی کہ ڈیٹیلز جو ہم مہیا کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. جی جو سب سے سیریس ایشو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پیراگراف کو ایکسٹینڈ کرنا, اس کے اندر ایگزامپلس ڈالنا, اور اس کے اندر آرگیومنٹس جو ہیں ان کو شامل کرنا. اب لیٹ سپوز کہ آپ ایگزامپل ایک مطلب پیراگراف لکھ رہے ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے وہ ان ریلائبل ہے. آپ اپنے دوست کی ان ریلائبلٹی کے اوپر پیراگراف لکھ رہے ہیں, اور اس میں صرف آپ ایک ایگزامپل لکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ مطلب کہ پیراگراف کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلز یا زیادہ ایگزامپلس موجود نہیں ہیں, اور جنرل باتیں کی ہیں آپ نے, اور آپ کا پیراگراف جو ہے انڈر ڈیولپڈ ہے. اگر واقعی آپ نے اپنے دوست کو ان ریلائبل ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 ایگزامپلس کم سے کم مطلب دینی پڑیں گی, اور ان ایگزامپلس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کا پیراگراف جو ہے وہ اچھا پیراگراف مطلب بنے گا. اس کے بعد ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے جی ہمارے پاس. اس میں 2 پیراگرافس آپ کو دیے گئے ہیں. دونوں پیراگراف جو ہیں وہ سیم ٹاپک یعنی کہ ایک ہی موضوع پہ لکھے گئے ہیں, اور دونوں پیراگرافس جو ہیں ان کا کلیئر ایک اوپننگ پوائنٹ ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ ایک پیراگراف جو ہے وہ ایڈیکویٹلی ڈیولپڈ یعنی کہ اس کے اندر اچھی ایگزامپلس دی گئی ہیں, اور ایک جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے یعنی کہ وہ اس میں جنرل باتیں کی گئی ہیں اور وہ مکمل طور پہ ڈیولپ نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے پیراگرافس کو ریڈنگ دینی ہے, اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا پیراگراف جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیولپڈ ہے, اور کون سا پیراگراف جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے یعنی کہ اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. یہ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے. 3 ایکٹیویٹیز اب تک ہو چکی ہیں, ایکٹیویٹی نمبر 4, 5 اور 6. اس کے بعد ایکٹیویٹی نمبر 8 آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے بیٹا. اس میں آپ کو ایک کلسٹر دیا گیا ہے یعنی کہ 4 to 5 سینٹینسز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایچ کلسٹر بلو کنٹینز 1 ٹاپک, کہ ان میں سے ایک جو سینٹینس ہے وہ مضمون کا ٹاپک ہے, 1 تھیسس اسٹیٹمنٹ, ایک جو جملہ ہے وہ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے, اینڈ 2 سپورٹنگ سینٹینسز, اور 2 جو سینٹینسز ہیں جو اس میں مطلب پوائنٹس ہیں وہ سپورٹنگ سینٹینسز کے طور پہ مطلب کام کرتے ہیں. اس میں نمبر 1 جو ہے پہلا گروپ وہ میں آپ کے لیے سالو کر دیتا ہوں.
اس کے بعد جو باقی گروپ نمبر 2 اور گروپ نمبر 3 ہے اور گروپ نمبر 4 جو ہے اس کو آپ نے خود سولو کرتا ہے. جی گروپ نمبر 1 جو ہے اس میں میکنگ ہسٹری مور انٹرسٹنگ، یہ آپ کا ٹاپک ہوگا مضمون کا. اور فلم بیسڈ آن ہسٹوریکل ایونٹس آر سم ٹائمز شون ان دا کلاس میکنگ ان ہسٹری مور انٹرسٹنگ. سم ہسٹری ٹیچرز یوز انوویٹیو میتھڈس ٹو انکریز اسٹوڈنٹس انٹرسٹ، یہ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگا ایسے کا. یہ آپ کا سپورٹنگ پوائنٹ نمبر 1 ہے، سپورٹنگ پوائنٹ، اور یہ آپ کا سپورٹنگ پوائنٹ نمبر 2 بنتا ہے. سپورٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ نے باقی یہ جو ایکٹیویٹی نمبر 8 ہے اس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. سوری کون سی ہے، ہاں ایکٹیویٹی نمبر 8 ہے. گروپ نمبر 1 میں نے سولو کر دیا ہے، گروپ نمبر 2 گروپ نمبر 3 اور گروپ نمبر 4 جو ہے یہ آپ نے سولو کرنا ہے. جی اس کے بعد آپ لوگوں نے بیٹا ایکٹیویٹی نمبر 13 اٹیمپٹ کرنی ہے. ایکٹیویٹی نمبر 13 میں کیا ہے کہ آپ کو 5 ڈفرینٹ مطلب کہ پیئرز آف سینٹینسز دیے گئے ہیں. فار ایچ پیئر رائٹ 2 beside the statement that contains، یہ دونوں تھیسز اسٹیٹمنٹس ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی ٹاپک سے ہے، لیکن ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے، واضح ہے، اس کی ایک ہی ڈائریکشن ہے. اور ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ایشو ہے، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر 2 آئیڈیاز جو ہیں وہ پیش کیے گئے. جو اوکے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اوکے لکھنا ہے، اور جس میں 2 آئیڈیاز ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے 2 لکھتا ہے. ایکٹیویٹی اس کا پہلا پوائنٹ میں سولو کرتا ہوں آپ کے لیے. ورکنگ ود اولڈ پیپل چینج مائی اسٹیریوٹیپیکل آئیڈیاز اباؤٹ دی ایلڈرلی. اب اس میں ایک ہی آئیڈیا ہے، اس میں زیادہ آئیڈیاز نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اوکے لکھیں گے. دوسرا جو ہے مائی لائف ہیز مووڈ ان دی نیو ڈائریکشن سنس دی ریوارڈنگ جاب آئی ہیڈ ورکنگ ود اولڈر پیپل لاسٹ سمر. اب اس میں 2 آئیڈیاز ہیں. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اس کی زندگی نے موو کیا ہے ان اے نیو ڈائریکشن جب سے اس کو ریوارڈنگ جاب ملی ہے. اب آگے وہ جاب کی ڈسکرپشن میں چلا گیا ہے. اب ایک تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب زندگی نے کیسے موو کیا، ٹھیک ہے، کہ زندگی نے ایسے موو کیا کہ میں جس مطلب جگہ پہ تھا وہاں پہ مجھے جو میری ایگزسٹنگ مطلب نمبر 1 پہ جاب تھی اس میں میری اچھی سیلری نہیں تھی، تو یہ جو جاب ہے یہاں پہ مجھے اچھی سیلری مل رہی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جاب تھی وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک مطلب کرنا پڑتا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا. تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جاب تھی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں تھے. اب جہاں پہ نئی جاب ہے وہاں پہ نئے لوگ ہیں، اور وہ نئے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانا مطلب چاہ رہے ہیں. دوسرا اب وہ جو دوسرا نقطہ اس نے اٹھا لیا ہے وہ یہ ہے ورکنگ ود دی اولڈ پیپل لاسٹ ایئر، کہ پچھلی گرمیوں میں جو بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو ہے میری مطلب جاب تھی، وہ جو اب وہ ایک ٹوٹلی نیو مطلب کے پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں آپ شروع ہو جائیں گے جناب کہ اولڈ پیپل کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں، اس پہ آپ 1 پیراگراف 2 پیراگراف 3 پیراگراف بنائیں گے. تو اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ 2 مطلب پوائنٹس آف ویو جو ہیں وہ الگ سے اٹھا لیے ہیں، اور ایسے جو آپ کا مضمون بنے گا اس کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہوگی، اس میں جو ہے وہ اس کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے یہ ٹاپک سینٹینس ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی باقی اس کا 2 3 4 اور 5 جو ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا تھیسس اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اور کون سا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر 2 ڈائریکشنز ہیں. جی اس کے بعد آپ کے پاس ایکٹیویٹی نمبر 15 ہے بیٹا. ایکٹیویٹی نمبر 15 میں آپ کو جو ہے وہ سپورٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں، اور ان سپورٹنگ ڈیٹیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایسے کی ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 5 ڈفرینٹ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں. اس میں سے کوئی سے بھی
دو جو ہے وہ سپورٹنگ ڈیٹیلز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور ان کو تھیسز اسٹیٹمنٹ ان کا آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اونلی 2 دیٹ یو ہیو ٹو پرفارم. جی اس کے بعد آپ کے پاس ایکٹیویٹی نمبر 18 ہے. ایکٹیویٹی نمبر 18 کے اندر آپ کو جو ہے وہ تھیسز اسٹیٹمنٹس مہیا کی گئی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 سپورٹنگ پوائنٹس ان کے ڈیولپ کرنے ہیں. ایک ایسا پوائنٹ کہ جس کے اوپر آپ پورا پیراگراف جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ کے پاس یہ 1 2 3 4 اینڈ 5 6 زیادہ ہیں. یہ اس میں سے آپ نے 8 ہیں, تو اس میں سے آپ نے اونلی اینی 3 کہ 3 اپنی مرضی کے تھیسز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں اور ان کا آپ نے سپورٹنگ پوائنٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے ہیں. فائنلی جی آپ کے پاس ایکٹیویٹی نمبر 20 ہے جو کہ آخری ایکٹیویٹی ہے. یہاں پر آپ کو ایک مکمل مضمون دیا گیا ہے. دی فالوئنگ ایسے نیڈز اسپیسیفک ڈیٹیلز ٹو بیک اپ دی آئیڈیاز ان دی سپورٹنگ پیراگراف. Using spaces provided, add a sentence or two of a clear convincing detail for each supporting ideas. This activity will give you practice at supplying specific details and an initial feel for writing an essay. کہ آپ کو یہ مضمون کا ٹائٹل ہے لائف وداؤٹ ٹیلی ویژن. کوئی مشکل ٹاپک نہیں ہے, ایزی ٹاپک ہے. یہ اس کا انٹروڈکٹری پیراگراف دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انٹروڈکٹری پیراگراف کمپلیٹ اس نے لکھا ہے. اس کے بعد جو ہے سپورٹنگ پیراگراف کا اس نے صرف ٹاپک سینٹینس لکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 1 یا 2 جملے مزید اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. یہ اس کا فرسٹ سپورٹنگ پیراگراف ہے. یہ اس کا سیکنڈ سپورٹنگ پیراگراف ہے. اس میں بھی اس نے جہاں پہ خالی جگہ چھوڑی ہے وہاں پہ آپ نے سینٹینسز اپنے پاس سے ایڈ کرنے ہیں. اس کا تھرڈ سپورٹنگ پیراگراف ہے. اس میں بھی اس نے کچھ سینٹینسز لکھے ہیں, کچھ سینٹینسز اس نے آپ کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے. اور فائنلی جو ہے کنکلوڈنگ پیراگراف اس نے کمپلیٹ لکھا ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوگا. پی ڈی ایف کے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے. ایک دفعہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو ایکٹیویٹیز آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے. ایکٹیویٹی نمبر 4, ایکٹیویٹی نمبر 5, ایکٹیویٹی نمبر 6, ایکٹیویٹی نمبر 8, ایکٹیویٹی نمبر 13, ایکٹیویٹی نمبر 15 کے اپنی مرضی کے مطلب کوئی سے بھی 2 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہیں. ایکٹیویٹی نمبر 18 ہے. ایکٹیویٹی نمبر 18 میں اپنی مرضی کے کوئی سے بھی 3 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے سالو کرنے ہیں. اور فائنلی ایکٹیویٹی نمبر 20 ہے, اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ.